السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتسليما، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، أو كما قال الله تعالى تبارك وتعالى في مقام آخر: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. ہمہ قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تکبیرات، تسبیحات، تمجیدات، کبریائی، بڑائی اللہ رب رحمان کی ذات کے لیے ہے. انگن لا تعداد درود و سلام پیغمبر بے مثل ختم الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کی ذات اطہر و مطہر کے لیے۔ عزیزان گرامی و معززات و مکرمات ماں اور بہنوں، رب العالمین کے نازل کردہ قرآن حکیم سے آپ کے سامنے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت کا ذکر کیا ہے۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے طریقہ زندگی کا ذکر کیا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی مکمل توحید اور آباء و اجداد کی، جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی مکمل توحید کا درس تھا، اور بت پرستوں اور آباء و اجداد کی تقلید اور شخصیت پرستی کی نفی اور سراسر مخالفت پر مبنی تھی۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی اور ان کی ملت کا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید کی مکی اور مدنی 25 صورتوں میں تقریباً 63 مرتبہ ذکر کیا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس مختصر وقت میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے، ان کی حیات طیبہ سے جو سبق اور جو پوائنٹ ہمیں ملتے ہیں، جو ہم نے ان کی حیات طیبہ سے حاصل کرنے ہیں، انشاءاللہ العزیز ان چند منٹوں میں میں ان لمحوں کا، ان ساعتوں کا ذکر کروں گا جن کو رب العالمین نے اپنے خلیل کی عادات مبارکہ کو قرآن مجید میں ذکر کیا۔ ہم نے خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی کو بہت بار سنا ہے، بہت بار پڑھا ہوگا۔ جو ہمیں سب سے زیادہ چیز اور سب سے زیادہ جس بات کا درس جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے، وہ توحید کا ملتا ہے۔ انہوں نے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے یہ بات واضح طور پر حاصل ہوتی ہے کہ آپ کی زندگی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن توحید کے اوپر کمپرومائز مت کریں، توحید پر آنچ مت آنے دیں، کیونکہ توحید کے بغیر انسان نہیں رہتا۔ انسان کی انسانیت دم توڑ جاتی ہے اگر وہ اپنی توحید پر، رب العزت کی توحید پر وہ کمپرومائز کرتا ہے۔ دیکھیں جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیسے ہمیں
توحید کا درس دیا ہے۔ ہم نے قرآن میں پڑھا ہے، انہوں نے سورج کو دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ جب وہ غروب ہو گیا تو کہا یہ کیسے میرا خدا ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز ڈوب جائے، ختم ہو جائے، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ رات چاند آیا، بڑا چمک دمک رہا ہے، کہا یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، بہت خوبصورت ہے۔ صبح ہوئی، وہ چاند بھی غروب ہو گیا، افق سے غائب ہو گیا، تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے اس بات کو بھی رد کر دیا، خود ہی انکار کر دیا کہ جو چیز مٹ جائے، ختم ہو جائے، وہ میرا خالق اور مالک نہیں ہو سکتا۔ ستاروں کو دیکھا، کہا یہ میرا خدا ہو سکتی ہے، وہ بھی ختم ہوئے، تو ان کے بارے میں بھی یہی سوچا کہ یہ بھی میرے خدا نہیں، وہ چیز ختم ہو جائے وہ میرا خدا نہیں۔ جو چیز خود کی محتاج ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے، اس کو چلانے والا بھی تو کوئی ہے۔ دوسرے مقام پر دیکھیے، جب قوم کو بتوں کی پوجا سے روکا گیا کہ آپ بتوں کی پوجا مت کریں، بتوں کو مت پوجا کریں، آپ نے ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، یہ مورتیاں بنائی ہیں، پتھر کی بنائی، مٹی کی بنائی ہے، ان کو مت پوجا کریں، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ نہ نفع کے مالک، نہ نقصان کے مالک، نہ روزی دینے والے، نہ روزی کو کم کرنے والے، نہ زیادہ کرنے والے، تو آپ ان کی عبادت کیوں کرتے؟ تو قوم نے جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی مخالفت کا آغاز کیا، مخالفت شروع کی۔ تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے جب ان کو یہ چیلنج کیا کہ میں آپ کے بتوں کے ساتھ کام کروں گا کہ آپ ششتر رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے، تو ان کو جب اس بات کا علم ہوا، دیکھا، تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کہا ابراہیم، یہ بتوں کے ساتھ، ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا کیا تو نے؟ سب کے سب گرا دیے، ایک چھوڑا؟ کہا میں نے تو نہیں گرایا۔ یہ بات مجھ سے کیوں سوال کرتے ہو؟ یہ اس سے پوچھو جس کے پاس کلہاڑا ہے، اپنے اس بڑے معبود سے جا کر پوچھو جو ان کا سربراہ سرگنا تھا، اس سے کیوں سوال نہیں کرتے؟ جو سب سے بڑا، جس کے پاس ہتھیار بھی موجود ہے، مجھ سے کیوں سوال کرتے؟ تو قوم نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کی سازش کی، لیکن جناب ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات واضح نظر آتی ہے، آگ کا کام جلانا ہے کہ اس نے جلا کر راکھ کر دینا، پتہ ہے زندگی ختم ہو جائے، جلس جاؤں گا، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچے گا، میں راکھ بن جاؤں گا، اس بات کی پرواہ نہیں۔ اپنی توحید کو جو رب العالمین نے درس دیا ہے، جو تبلیغ کے لیے رب العالمین نے نامزد کیا ہے، منتخب کیا ہے، اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا۔ آگ کے اندر پھینکا جانے لگا، پھینک دیا گیا۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام 40 سے 50 دن جو ہے وہ آگ کے اندر رہے ہیں۔ رات چند لمحے سورج کے سامنے بیٹھنا مشکل ہوتا، سردیوں میں ٹھٹھرتے دن، دھند کی راتیں، اور خدایا سخت سردی، آگ کے سامنے زیادہ دیر نہیں بیٹھا جاتا، جسم جلن محسوس کرتا ہے۔ 40 سے 50 راتیں جناب ابراہیم علیہ السلام آگ میں رہے۔ کیسے رہے؟ کیونکہ رب کریم کا حکم آ گیا تھا، قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔
اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا، حضرات یہ ایسے نہیں شاعر نے کہہ دیا، اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا تو آگ بھی کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ حضرات یہ ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین کی توحید کا پھریرا لہرایا۔ توحید کے اوپر خالق کائنات کی ذات عالی کے لیے کسی قسم کی ضرورت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ یہ نہیں سوچا کہ یہ اب ضرورت ہے، اب امن و ایمان کی ضرورت ہے، میں ان کے ساتھ کمپرومائز کروں۔ توحید کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کروں۔ آگ سے نکلے، ملاقات نمرود سے ہوئی، نمرود کے دربار میں ببانگے دوہر توحید کو بیان کیا جاتا ہے۔ کہا میرا رب تو وہ ہے جو زندگیاں دیتا ہے، جو موت دیتا ہے، دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا جانا، رات کا جانا، یہ سارا کچھ میرا رب کرتا ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ دو قیدی رہے، دو، ایک کو سزائے موت دی، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ کہا دیکھو میں نے بھی ایک کو زندگی دے دی، ایک کو چھوڑ دیا۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے سوچا یہ تو اپنے داؤ پیج کے ساتھ، اپنے چرب زبانی کے ساتھ لوگوں کو قائل کر۔ کہا ایک بات، 100 بات کی ایک بات کرتا ہوں، فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ۔ کہا میرا خدا تو وہ خدا ہے، اس سارے کے سارے نظام کو چلانے والی کوئی ایک ہستی ہے، میرا خالق وہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا۔ تیرے میں پاور ہے، تیرے میں ہمت ہے، تیرے میں طاقت ہے تو مغرب سے نکال۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اس کا منہ بند ہو گیا، لاجواب ہو گیا، کوئی جواب نہیں بن پایا۔ حضرات رب العالمین کی توحید کو اس ظالم کی دربار میں، اس ظالم کی عدالت میں جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بیان کر کے ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ توحید کو کبھی نہیں چھوڑنا، اسی میں آپ کے اساس، اسی میں آپ کی بنیاد اور اسی میں آپ کا تحفظ ہے۔ اس میں توکل علی اللہ کا درس دیا۔ جتنا مرضی عالم ہو، جتنا مرضی جابر ہو، جتنی مرضی بڑی دھمکیاں آپ کو آئیں، جب آپ کا بھروسہ وہ عرش والی ذات ہو جایا کرتی ہے تب آپ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آپ کے بال کو بھی کوئی بیٹا نہیں کر سکتا، آپ کو دینے برابر بھی کوئی ذات نقصان نہیں پہنچا سکتی جب آپ کا توکل اس عرش والی ذات پر۔ آگ میں پھینکے سے ہی سلامت باہر آ گئے، بادشاہ کے سامنے بات کر رہے ہیں۔ حضرات کسی بات کا ڈر اور خوف نہیں ہے، صرف اس باری تعالیٰ کا ڈر اور خوف نہیں۔ دوسرا جو سبق جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی حیات طیبہ سے ہمیں سمجھ آتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام دین اسلام کبھی بھی ان کا شاعر نہیں رہا، کبھی بھی دین اسلام کی یہ ضرورت نہیں رہی کہ آپ امن کو خراب کریں، شر کی طرف جائیں، فساد پھیلائیں، دنگا کریں، لوگوں کے امن کو خراب کریں، لوگوں کے اندر آپ نفرت کو پھیلائیں۔ یہ دین نے کبھی نہیں سیکھا، امن کا درس دیا۔ قرآن کیا ہے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے بے آب و گیا پر، بے آباد ویران جگہ پر اپنے لخت جگر کو اور اپنی سودا کو چھوڑا۔ وہاں پر شہر آباد کرنا چاہتے،
وہاں پر آبادی چاہتے ہیں، تو جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے رب ذوالجلال والاکرام کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھ اٹھائے، ہاتھوں کو اٹھا کر خالق و مالک سے دعا مانگتے ہیں کہ اے خالق، یہ جو شہر آباد کیا اس کے رہنے والوں کو امن کا گہوارہ بنا، اس شہر کو شر سے دور رکھنا، اس شہر کو فتنہ سے دور رکھنا، اس شہر کو فساد سے دور رکھنا، اے مالک اس شہر کا امن برقرار رکھنا، ہم امن والے لوگ ہیں، اے خالق ہم امن کا درس دینے والے، تو ہماری تربیت کرنے والا ہے، اے اللہ اس شہر کو امن کا شہر اور امن کا گہوارہ بنا۔ جو لوگ زمین کے اندر دنگا فساد کرتے ہیں، جو بم دھماکوں کے اندر ملوث ہوتے ہیں، جتنی مرضی بڑی داڑھی ہو جائے، جتنا مرضی دین پڑھ لیا جائے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، کیونکہ دین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ آپ کا اسلام تب تک آپ کا اسلام ہے جب آپ اپنے آپ سے دوسرے کو محفوظ اور معمول قرار دیں، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے، آپ کے جسم کے ہر اعضاء سے دوسرا مسلم محفوظ رہتا ہے، تب آپ مسلم، تب آپ کا اسلام کے ساتھ تعلق۔ تیسری بات جو جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں سمجھ آتی ہے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے دست دعا، ہاتھوں کو بلند کیا، ہاتھوں کو اٹھایا، دعا مانگتے ہیں، کہتے ہیں اے رب العالمین میری نسل کو، میری ذریت کو نمازی بنا، یہ بے نماز نہ، نماز کی پابندی ملت ابراہیم سے، نماز کی پابندی دین حنیف ہے، نماز کی پابندی ذریعہ نجات ہے، نماز کی پابندی یہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق ہے، نماز کی پابندی انسان کے اندر انسانیت کو زندہ رکھتی ہے، انسان کو اسلام کے رشتے کے اندر مضبوط کرتی ہے یہ نماز کی پابندی۔ سامعین کرام، میں اپنے ماں اور بہنوں سے بھی ملتمس ہوں، آج گھروں کے گھر بے نماز ہوئے پڑے، ساری رات موبائل پر گیم کھیلتے ہوئے گزر جاتی ہے، ڈرامہ دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، فلم دیکھتے ہوئے گزر جاتی ہے، فحش گوئی کرتے گزر جاتی ہے، اہل و عیال احباب کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، اپنے نجائز تعلقات کے ساتھ باتیں کرتے گزر جاتی ہے، لیکن نماز کی فکر نہیں۔ حضرات، میں پچھلے دنوں اپنے استاد محترم شیخ عبد المنان راسخ صاحب کا بیان سن رہا تھا، وہ فرما رہے تھے کہ اگر کسی بے نماز کا کوئی امام نماز جنازہ پڑھاتا ہے تو وہ بھی مجرم ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ عورت جو بے نماز ہے، نماز ادا نہیں کرتی، وہ حق زوجیت کھو دیتی ہے، آپ کی زوجیت میں رہنے کا اس کو حق نہیں، آپ اس کو فارغ کر دے، طلاق دے دے جو بے نماز ہے۔ حضرات، آج ہم اپنے گھر میں دیکھیں ہماری اولاد کس مقام پہ کھڑی ہے، آج ہم اس جگہ کو اپنے دل کو ٹٹولے، اولاد تو دور کی بات ہے، آج باپ بھی نہیں اٹھتا، آج ماں بھی نہیں اٹھتی، وہ وقت گیا کہ جب مائیں صبح سویرے اٹھ کر نماز ادا کرتے کرتے اپنی اولاد کو اٹھایا کرتی تھی، مسجد کا رخ کروایا کرتی تھی، مسجد میں چھوڑ کے جایا کرتی تھی، لیکن آج نہ ماں کو فکر، نہ باپ کو فکر، نہ اولاد کو فکر، گھروں کے گھر قبرستان بنے پڑے ہیں۔ حضرات، کسی کو نماز کی فکر نہیں، ضمیر مردہ ہو چکے۔
چوتھی بات جو جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملت سے ہمیں سمجھ آتی ہے، انہوں نے اس بات کا ہمیں درس دیا جب وہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، دوسرے مقام پر قرآن کہتا ہے إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، اس دنیا فانی پر جو سب سے پہلا مکان تعمیر ہوا وہ رب کائنات کا گھر بیت اللہ تعمیر ہوا، خانہ کعبہ تعمیر ہوا۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام پر شہر کو آباد کیا، رب العالمین نے اجازت دی، حکم ربی سے کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرات یہ سبق یاد رکھیے گا، نوٹ کیجئے گا اس بات کو۔ آپ مالدار ہیں، آپ کے پاس زمین جائیداد ہے، آج لوگ زراعت سے پریشان، کالونیاں بنا رہے، گارڈن بنا رہے، ٹاؤن بنا رہے۔ حضرات 100 گھر بن گیا، 200 گھر، 300 گھر، 50 گھر، مسجد کا پلاٹ ہی نہیں، مسجد پوری کالونی میں ملنے سے نہیں ملتی۔ حضرات یہ کیسے مسلمان ہیں؟ یہ کیسے ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں؟ کیسے ہم ان کو اپنا باپ کہتے ہیں؟ وہ شرم نہیں محسوس ہوتی کہ ہم نہ نماز ادا کریں اور نہ ہی اپنے ٹاؤن میں، اپنے گارڈن میں مسجد کا پلاٹ رکھیں، وہ بھی رکھ کر لوگوں کو جتلائیں، لوگوں کے پلاٹوں میں سے اس کے پیسے نکالیں؟ شرم نہیں محسوس ہوتی کہ رب کی زمین پر رب کا گھر بناتے ہوئے؟ حضرات میں ہچکچاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں، میں لرزتا ہوں۔ رب کی زمین پر رب کا گھر، رب کے گھر کے لیے زمین نکالتے ہوئے میری جان نکلتی۔ پانچویں بات جو ملت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے، کبھی بڑوں کی بے ادبی نہیں کرنا، کبھی بھی بڑوں کو رسوا نہیں کرنا، ان کی عزت و شرف میں کمی نہیں آنے دینی۔ حضرات ہم نے پڑھا، ہم نے سنا کہ جناب خلیل اللہ علیہ السلام کے والد ان کی ملت کے پیروکار نہیں تھے، ان کی شریعت پر ایمان ہی نہیں آئے تھے، لیکن سورہ مریم کو پڑھ کر دیکھیے، کہا جاتا ہے یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اے بابا، ابو جان کس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتے، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ کسی قسم کا آپ کو فائدہ پہنچانے والے؟ کن کی عبادت کرتے ہیں؟ یہ توحید کا درس ہے۔ یہ ان کو ادب اور احترام کے ساتھ یا ابتی، اے بابا، اے بابا، اے ابو جان، اے بابا جان۔ لیکن حضرات بڑے کا ادب نہیں چھوڑا، بے شک وہ بے دین ہے، لیکن دین کے معاملے میں اگر آپ کا سگا باپ بھی آپ کو مجبور کرے تو اس کی بات کو نہیں مانا جائے۔ چھٹی بات کہ آخرت کا درس دیا، آخرت میں عذاب کا درس دیا، بتلایا ہے جناب خلیل اللہ علیہ السلام نے کہ آپ اپنی زندگی جتنی مرضی گزار کر جائیں، لیکن ایسی گزار کے جائیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا، اللہ خالق کائنات کے سامنے پیش ہونا۔ کہا یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ کہا ہے بابا یہ بات یاد رکھیے، میں اس بات کا ڈر اور خوف محسوس کرتا ہوں ان یمسک عذاب من الرحمن، کہ آپ کو رب العزت کا عذاب چھے۔ حضرات اپنے معاملات کو درست کیجیے، اپنے حقوق اللہ کو درست کیجیے، حقوق اللہ ادا کیجیے، حقوق العباد ادا کیجیے، اپنی اولاد کو حق دیجیے، اپنی بیگم کے حق ادا کیجیے، ماں باپ کے حقوق کو ادا کیجیے۔ آپ مالدار ہیں تو رب العزت کا حق
کے اندر حج کا ذکر ہے، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آخری بات، اس شریعت میں ملت ابراہیم کے اندر قربانی کا ذکر ہے۔ حضرات، جس کی یاد میں ہم قربانیاں کرتے ہیں، جس ملت کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے، جس باپ کی یاد تازہ کرنے کے لیے ہم قربانیاں کرتے ہیں، اگر اس ملت کی پیروی ہم نہیں کرتے تو ہمیں بیٹے کہلوانے کا حق نہیں۔ حضرات، قرآن کہتا ہے، آخری بات، قرآن کہتا ہے یہودیوں نے اللہ رب العزت کا بیٹا بنا کر پھر بھی خلیل اللہ علیہ السلام کے مطیع اور فرما بردار اور ان کے اپنے پیروکار ہونے کا دعویٰ کیا۔ وہ کہتے تھے ہم خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے پیروکار ہیں، وہ ہمارے تھے۔ یہی دعویٰ عیسائیوں نے بھی کیا، بیٹا بھی بنایا اور دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے تھے۔ یہی دعویٰ مشرکین و کفار مکہ نے بھی کیا تھا۔ حضرات، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ جائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفوں اذیتوں سے دو چار کیا، لیکن دعویٰ کیا ہے؟ ابراہیم ہمارے تھے، ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی تھے، نہ وہ مشرک تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، ان کا تو دین ہی سیدھا سادہ اور یکسوئی بنا دیا۔ ان کا دین جو تھا وہ یہ تھا کہ رب العالمین کی اطاعت کی جائے، اس عرش والے مالک کی عبادت کی جائے، جو مانگنا ہے اسی سے مانگا جائے، جو لینا ہے اسی سے لیا جائے، ہر چیز کے تصرف میں کوئی ذات ہے تو وہ خالق کائنات ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مالک کائنات مجھے اور آپ کو ملت ابراہیم کا صحیح پابند بنائے، جناب خلیل اللہ علیہ السلام کی زندگی پر عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ خالق کائنات ہمیں قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔